بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم آر جی ناولز اینڈ سٹوریز۔ ہمارا ناول ہے ناسور قسط نمبر 8 آج ہم ریڈ کریں گے، تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا ضلع خوشاب میں کس جگہ؟ وادی سون سے کافی آگے۔ قادر خان نے بڑی رسان سے جواب دیا، کوہستان نمک کے پہاڑوں میں ایک خفیہ مقام پر۔ کیا تم بھی اس بیکار کیمپ کا نظارہ کر چکے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اتنے وثوق سے یہ سب کچھ کس طرح بتا رہے ہو؟ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر حق نواز کے ایک بندے سے میری خاصی بے تکلفی بھی ہو گئی ہے۔ وہ اس بیکار کیمپ میں 1-2 مرتبہ جا چکا ہے۔ اس کی زبانی مجھے بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں۔ تم اس بیکار کیمپ کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ قادر خان پوری طرح تعاون کر رہا تھا۔ بولا، وہاں کے نگران کا نام مراد علی ہے۔ وہ ایک آنکھ والے جن کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے محروم ہے اور بے انتہا ظالم و جابر ہے۔ اس کی جس آنکھ کا چراغ گل ہے، اس پر وہ چمڑے کی ایک پٹی بندھے رہتا ہے۔ نیاز علی کے مطابق وہ خبیث شخص ایک آنکھ کی مدد سے 2 آنکھیں رکھنے والوں سے زیادہ تیز دیکھ سکتا ہے۔ اس کے مددگار اس کے علاوہ ہیں۔ یہ نیاز علی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ حق نواز کا وہی بندہ جو مجھ سے خاصا فری ہو چکا ہے۔ ایک فولی خیال کے تحت میں نے پوچھا، قادر خان، تم نیاز علی کے پتے ٹکانے سے تو واقف ہوگے نا؟ نہیں جناب، اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ معذوری سے بولا، نیاز علی بہت ڈھیٹ آدمی ہے۔ اتنا زیادہ بے تکلفی کے باوجود بھی اس بارے میں کبھی اس کی زبان نہیں پھیلی۔ حق نواز تک پہنچنے کے سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ حق نواز بہت قائع شخص ہے، اپنے ہاتھ ہمیشہ صاف رکھتا ہے۔ کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کرے، بیکار کیمپ سے اس کا تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ خوشاد شہر میں وہ ایک بااثر اور باعزت آدمی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی ایک ٹھوس وجہ بھی ہے۔ قادر خان نے مجھے حق نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ حق نواز بہت بااثر اور طاقتور آدمی تھا۔ بظاہر وہ ایک معزز شہری تھا۔ میں نے قادر خان سے کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو قادر خان۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آگے چل کر کسی مرحلے پر یہ بات ثابت ہوا کہ تم نے مجھے کسی غلط راہ پر ڈالنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا ہے، تو میں تمہارا حشر ابنک ناک کروں گا۔ وہ بولا، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں تو میری گردن اور آپ کی تلوار۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید اضافہ کہا، ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیں تھانے دار صاحب، ان ساری معلومات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ میں ہر قسم کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے آپ تک پہنچانے میں نے کسی طرح کا گھیلا نہیں کیا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ قادر خان کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، تم اپنی معلومات کی روشنی میں مجھے اس مقام کا محل وقوع بتاؤ جہاں یہ بیکار کیمپ پایا جاتا ہے۔ اس نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر جو کچھ اسے معلوم تھا وہ اس نے میرے سامنے بیان کر دیا۔ یہاں اس تفصیل کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد قادر خان نے پوچھا،
اب تو آپ مجھے وعدہ ماہ گواہ بنا لیں گے نا تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا اگر کسی مرحلے پر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑی تو میں اس سلسلے میں ضرور سوچوں گا۔ فی الحال تو میرا سارا دھیان حق نواز پر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے اشارے پر حوالدار قادر خان کو واپس حوالات میں لے گیا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق یہ خاصی اہمیت حاصل کر گیا تھا۔ میں اپنے سینئر افسران کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حق نواز جیسے صاحب اختیار شخص پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑی مضبوط پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اگلے روز میں نے براہ راست ایس پی علاقہ سے ملنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اب اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ قادر خان نے اس بیگار کیمپ کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے کوہستان نمک کے دشوار گزار پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جو وادی سون سے آگے واقع تھے۔ جن قائرین نے سون سیکسر کا صرف تذکرہ سنا ہے ان کی معلومات کے لیے میں یہاں چند سطور رقم کرنا چاہتا ہوں۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ زرخیز اور گنجان آبادی والا صوبہ ہے۔ شمال وسطی پنجاب میں واقع سون سکسر کی اپنی ایک تاریخ اہمیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی ارتقاء کے چند مراحل کا آغاز اسی وادی سے ہوا تھا۔ وادی سون کا فطری حسن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس خطے کے دھدر اور اچالی نامی 2 گاؤں کے درمیان کوہستان نمک کے اونچے نیچے سنگھلا پہاڑوں کی آغوش میں آنکھوں کو ذخیرہ اور ذہنوں کو محبوب کر دینے والے دل فریب نظاروں کی حامل تعین خوبصورت قدرتی جھیلیں اچالی برس گھیبی برس جھلر واقع ہیں۔ اب یہ علاقہ پورا بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ 1966 عیسوی میں اس قدرتی آبگاہ کو جنگلی حیات کے لیے محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ تب سے یہ آبگاہ اچالی کیمپس کے نام سے موسوم ہے۔ سائبیریا کے برف زادوں سے ہجرت کر کے آنے والے متعدد اقسام کے دلکش و خوشنما پرندے کاغستان پر سے پرواز کرتے ہوئے یہ راستہ افغانستان و ایران پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور دریائے سندھ کے متوازی اڑتے ہوئے اچالی کیمپس کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ موسم سرما میں شمال سے ہجرت کر کے گرم علاقوں کی طرف آنے والے پرندوں کا یہ انٹرنیشنل ٹریک انڈس فلائی دا میگریٹر روٹ نمبر 4 یا گرین روٹ کہلاتا ہے۔ اسی جنت نظیر علاقے کے اس پار مجھے ایک مہم درپیش تھی جس کے لیے بھرپور تیاری اور ذہنی اور جسمانی تیاریوں کی ضرورت تھی۔ بیگار کیمپ پر شلغار کے لیے میں نے الصبح کا وقت مقرر کیا تھا۔ اس وقت میں لگ بھگ 4 درجن افراد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ سب جوان انتہائی زبردست، انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے اس وقت کے حساب سے لیس تھے۔ ایس پی صاحب سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی اور یہ مسلح نوجوان انہوں نے ہی مجھے فراہم کیے تھے۔ اس ٹیم میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ میرے تھانے کے چند اہلکار بھی شامل تھے۔ وہ ماہ جون کے اختتامی ایام تھے۔ اس حوالے سے حج کا وقت ریڈ کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ موسم گرما میں رات بھر کی گرمی کے ستائے ہوئے انسان اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، سوائے نمازی افراد کے اور انسان نماز شیطان کے۔ اس اڈے پر کسی نمازی کی موجودگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایس پی صاحب سے ہونے والی ملاقات کا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر نقش تھا۔
ہمارے درمیان کم و بیش 1 گھنٹے تک اسی سمیر مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی۔ میری تمام تر داستان سننے کے بعد ایس پی صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد انہوں نے سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا تھا۔ صفدر حیات، اس وقت ہمارے درمیان اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ براہ راست مجھے سے مخاطب تھے۔ حق نواز کے بارے میں مجھے بھی کچھ پر اسرار اطلاعات ملتی رہی ہیں، مگر یہ شخص اس قدر ہوشیار ہے کہ بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا ہے۔ مجھے ابھی تک اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ سر، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ حق نواز بڑا مضبوط سیاسی اثر رسوخ رکھتا ہے؟ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا۔ ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، قطعاً نہیں صفدر حیات، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کسی کے اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سلسلے میں مجھے آئی جی صاحب کا تعاون بھی حاصل ہے۔ تم جن خطوط پر سوچ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے سر؟ میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب بڑی رسان سے بولے، صفدر حیات، بات دراصل یہ ہے کہ حق نواز جیسے لوگوں پر کچا ہاتھ ڈالنا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر کسی خاص موقع پر رنگے ہاتھوں اسے ناپنا چاہتا ہوں، اور اب یہ موقع آ گیا ہے سر۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حق نواز کے بارے میں پہلے بھی مطمئن نہیں تھا، تاہم اس بات کی تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے مذکور کام میں ملوث ہوگا۔ اب اس کی سرکوبی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، سر، اس وقت ہم حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ اس طرح سر کہ ہمارے پاس اس کے خلاف 2 مضبوط گواہ موجود ہیں۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، مداری فضلو اور مڈل مین قادر خان۔ یہ دونوں نامراد میرے تھانے کے حوالات میں ہیں۔ ایس پی صاحب نے کھمپر لہجے میں کہا، بے شک یہ دونوں افراد بہت اہم ہیں، مگر سردست ہم انہیں حق نواز کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، فضلو مداری کی گواہی سے ہم قادر خان کو سزا تو دلوا سکتے ہیں، لیکن قادر خان کی گواہی سے حق نواز کے خلاف کسی بھی طور پر مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ حق نواز قادر خان سے اپنے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دے گا۔ تم نے بتایا ہے کہ قادر خان آج تک براہ راست حق نواز سے نہیں ملا۔ اس زاویے سے اگر حق نواز کو چھیڑا گیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، ہم محض ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا۔ ایس پی صاحب نے کہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حق نواز کو گھیرنے کی تیاری میں مصروف رہتے ہوئے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیسا مناسب موقع سر؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بولے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ حق نواز اکثر و بیشتر سون سیکسر کی طرف جاتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وہاں کس مقصد سے جاتا ہے۔ تم نے جو تازہ ترین صورتحال بتائی ہے، اس کے پیش نظر تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیگار کیمپ پر ہی جاتا ہوگا۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکے، پھر بات جاری رکھتے ہوئے وہ کہا، میں آج ہی حق نواز پر نگرانی سخت کرا دیتا ہوں۔ وہ جب بھی سون سیکسر کا رخ کرے گا،
ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ اگر وہ واقعی کوئی بیگار کیمپ چلا رہا ہے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں سر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن انتظار میں جانے کتنا وقت لگ جائے، اور اس دوران میں معصوم منصور عالم اسے کچھ نہیں ہوگا صفدر حیات، ایس پی صاحب نے تفتیشی امیز لہجے میں کہا۔ اگر واقعتاً وہ اس بیگار کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس سے زبردستی بیگار لی جا رہی ہوگی۔ اس کی جان کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، معصوم منصور وہاں اکیلا نہیں ہوگا۔ ایس پی صاحب کی بات دل کو لگی تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ فی الحال منصور وہاں محفوظ ہوگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، سر آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ سر اس مشن میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا صفدر حیات؟ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مہم کے سلسلے میں میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کریں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ وہ بولے، صفدر حیات میں تمہاری کارکردگی سے بے خبر نہیں ہوں۔ تم اس ضلع میں ابھی نئے آئے ہو، مگر جھنگ اور سرگودا کے اضلاع میں تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں میں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ تم ایک باصلاحیت اور انتہائی ذمہ دار پولیس افسر ہو۔ میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ کسی سینئر افسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بے حد مسرت کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سر میں اس مہم کو اپنی نگرانی میں سر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا تمہارا مقصد۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دے کر بولے، تھینک یو سر۔ انہوں نے کہا، میں کل ہی آئی جی صاحب سے اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کرتا ہوں۔ پھر جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ حق نواز سون سکسر کی طرف گیا ہے، ہم اپنے تجربہ کار لوگوں سے اس کا تعاقب کروائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس بیگار کیمپ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں اس مارکے کے لیے جتنی کمک چاہیے وہ میں مہیا کر دوں گا۔ تمہاری ہی کمان میں یہ مشن پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ بولو اور کیا چاہتے ہو؟ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔